بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے سے، ان متعۃ النساء، عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے سے، یوم خیبر، خیبر کے موقع پر عورت سے نکاح کرنا 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے موقت اور محدود نکاح کرنا متعہ کہلاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا خیبر کے دن، اور پھر حرمت اس کی چل رہی ہے۔ وعن اکل لحوم الحمر الانسیۃ، اور آپ نے گھر میں رہنے والے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ گھریلو گدھوں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا، گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حدیث شریف بتا رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ وعن سلمۃ ابن الاکوع قال، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، قال کہتے ہیں، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی، اجازت دی تھی، عام اوطاس، جنگ اوطاس کے موقع پر، فی المتعتی، متعے کی، ثلاثاً 3 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس کے موقع پر متعے کی اجازت دی تھی۔ اوطاس ایک وادی کا نام ہے کہ مکہ مکرمہ کے پاس ہی میں طائف کے طرف جانے والے راستے میں ہے، اور اسی کے ارد گرد قبیلے حوازن کی شاخیں بھی ہیں، جن کو وادی حنین سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کی طاقت نے گویا عرب کی تمام فاسد عناصر کو اہل اسلام کے سامنے جھکا دیا، تو اوطاس وادی میں بسنے والے 2 قبیلے ثقیف اور حوازن کو بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے ایک مرتبہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بے جگری دکھائی، اور شوال کا مہینہ تھا سن 8 ہجری میں، ان دونوں قبیلوں کے افراد نے اوطاس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جنگ کی۔ اسی غزوے کا نام غزوہ حنین ہے، اور غزوہ اوطاس، غزوہ حوازن بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی، اور غزوہ اوطاس میں شریک ہونے والے ثقیف و حوازن کے قبیلے کو شکست فاش دی،
اس غزوے میں مال غنیمت بھی خوب آیا، 24,000 اونٹ، بکریوں کی تعداد بھی 40,000 تھی، 40,000 روپے کی شکل میں چاندی مسلمانوں کو ملی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا مال غنیمت آیا جو آپ نے وہیں وادی اوطاس میں تقسیم فرما دیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ اوطاس کے موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے 3 دنوں کے لیے متع کی اجازت دی، ثم نہا عنہا، پھر اس سے آپ نے منع فرما دیا، تو اس کے بعد سے یہ حرمت باقی ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن عبد اللہ بن مسعود قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، کہتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ، کہ نماز میں تشہد پڑھنا آپ نے سکھلایا، والتشہد فی الحاجۃ، اور ضرورت کے وقت تشہد، حاجت میں تشہد آپ نے سکھلایا۔ قال التشہد فی الصلاۃ، نماز کا تشہد یہ ہے جو سب لوگ جانتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی عبادتیں التحیات، بدنی عبادتیں والصلوات، مالی عبادتیں والطیبات، سب للہ، اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ تو تحیہ زبان کی عبادتیں، الصلوات بدن کی عبادتیں، اور طیبات مالی عبادتیں۔ السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ والتشہد فی الحاجۃ، اور حاجت کا تشہد یہ ہے، ان الحمدللہ، کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نستعینہ، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر و فتنے سے۔ من یہدہ اللہ، اللہ جسے ہدایت دے دے، فلا مضل لہ، تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ ومن یضللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ ویقرأ 3 آیات، اور 3 آیات پڑھے۔ ویقرأ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے اور پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں
کہ تم صاحب اسلام ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، والارحام اور رحم سے ڈرو، رشتے سے ڈرو، ان اللہ کان علیم، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات بولو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یصلح یتقبل، تمہارے لیے تمہارے اعمال کو قبول کر لے گا، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ فمن یطع اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی، امام احمد نے، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ وابن ماجہ والدارمی، اور ابن ماجہ اور دارمی نے بھی نقل کیا۔ وفی جامع الترمذی فسر الآیات الثلاثہ، اور جامع ترمذی میں تفسیر کیا ہے تینوں آیتوں کی۔ سفیان الثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وزاد ابن ماجہ بعد قولہ، اور ابن ماجہ نے اضافہ کیا ہے اس قول کے بعد، ان الحمد للہ نحمدہ، وبعد قولہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا کے بعد اضافہ کیا ہے، والدارمی کے بعد قولہ عظیمہ، اور دارمی نے عظیمہ کے قول کے بعد، ثم یتکلم بحاجتہ، پھر اپنی ضرورت کا تکلم کرے۔ وروى فی شرح السنة، علامہ بغوی نے شرح السنہ میں نقل کیا ہے، عن ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، فی خطبۃ الحاجۃ من النکاح وغیرہ، نکاح وغیرہ کی خطبۃ الحاجہ میں، نکاح وغیرہ کے خطبۃ الحاجہ میں نقل کیا ہے۔ یہ پورا خطبہ ہے جسے خطبہ نکاح کے نام سے جانا جاتا ہے، نکاح کے خطبے میں اسے پڑھا جاتا ہے۔ حسن حسین سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو داود نے مذکورہ خطبے میں لفظ و رسولہ کے بعد یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فلا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ یہ نکاح کا خطبہ ہے جسے الفصل الثانی میں صاحب مشکات علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات شریف میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.